شعر مجھے یاد آ رہا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ سبحان اللہ بولو ذرا، دائیں ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ بولو۔ میں نے ایک شعر کہا ہے تو ایک شعر کا مطلب ایک شعر ہی ہے۔ حضرت کا بیان ہے کہ نماز ظہر کے بعد کسی اور جگہ پہ، تو میں لکھنا تیس نہیں کہ میں چمٹ جاؤں گا، مجھے پتہ ہے جہاں پہ آپ سے سبحان اللہ لینی ہے الحمدللہ۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تاجدار بریلی کا خوبصورت کلام میں سے ایک شعر سن لیجئے گا آپ۔ فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور میرے امام نے کیا خوب فرمایا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ میں یقیناً قریشی صاحب قبلہ کا ممنون و مشکور ہوں۔ میاں برادران کی طرف سے ایک محبت بھرا نعرہ لگا دیجئے گا۔ میں جناب عظیم مصبی سکالر، استاد العلماء، عظیم نکتہ دان، ترجمان مسلک رضا، ترجمان عقیدہ وفا، جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عنیف قریشی صاحب سے ملتمس ہوتا ہوں قبلہ اپنے خوبصورت بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو وہ روشنی بخشیں، وہ ہمارے عقیدے کو زندگی بخشیں کہ اہل بیت کے ذکر کے ساتھ ہماری زبان بھی معطر ہو، ہماری سوچ بھی معطر ہو، ہماری فکر بھی معطر ہو، ہمارا شعور بھی معطر ہو، ہمارا ادراک بھی معطر ہو، ہمارے عشق کی پرواز بھی معطر ہو۔ تو حضرت کی آمد سے قبل ایک ایسا معطر نعرہ لگا دیجئے گا کہ مجھے پتہ لگ جائے صرف میاں برادران کو لوری دینے والی مائی حسینی نہیں، اس مسجد میں آنے والا ہر بندہ حسینی ہے۔ آپ کی ماں بھی حسینی ہے، آپ کا باپ بھی حسینی ہے۔ وہ بندہ ہاتھ اٹھائے گا جس کا قبیلہ حسینی ہے۔ نعرہ تکبیر، یہ بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، کربلا کا شاہ حسین۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے یا حسین یا حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین۔ جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عنیف قریشی صاحب، بسم اللہ جی۔ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط الحکمت والہدی وجعلنا من محبی اہل بیت نبیہ المصطفیٰ والصلاة والسلام على خاتم الرسل والأنبياء وعلى آله التقى والنقى وأصحابه أولي الكرم والصدق والصفاء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. قال الله عز وجل في مقام آخر سيجعل لهم الرحمن ودا. درود و سلام بآواز بلند پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بلند آواز سے درود و سلام پڑھنا یہ محبت رسالت میں آپ کا ایک اظہار ہے. ہم حضور کو سنانے کے لیے نہیں،
اور آواز مدینے پہنچانے کے لیے زور سے نہیں پڑھتے ہیں. ہمارا عقیدہ حضور تو پست سے پست آواز کو سماعت فرماتے ہیں، بلکہ وہ تو دل کی دھڑکنوں کو بھی جانتے ہیں. سبحان اللہ. علامہ امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور پر امتی کے اعمال، افعال، کردار بلکہ نیتیں بھی جو ہے نا وہ پوشیدہ نہیں ہیں. تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بڑا علم دیے، طاقت سماعت دیے، ان کو سنانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی محبت کے اظہار کے لیے بلند آواز سے بارگاہ رسالت میں آپ نے نذرانے درود و سلام پیش فرمائیے. صلی اللہ سب پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ باغ جنت کے برے مدح خانے آل بیت اور تم کو مئیدہ نار کا اے دشمنان آل بیت تم کو مئیدہ نار کا اے بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان آل بیت. قدر والے قدر و شان آل بیت. اور جان دینا سر کٹانا کوئی تم سے سیکھ لے. جان دینا سر کٹانا کوئی تم سے سیکھ لے. جان عالم ہو فدا اے خاندان آل بیت. جان عالم ہو فدا اے یاد رکھو میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، محبت محبوب سے پیار کا نام ہے، لیکن محبت بھی تین طرح ہوتی ہے، دشمنی بھی تین طرح ہوتی ہے. میرے مولا علی نے فرمایا تیرے دوست بھی تین طرح کے، تیرے دشمن بھی تین طرح کے. ایک تو تیرا دوست گئے، ایک دوست کا دوست گئے، ایک دشمن کا دشمن ہے، اور ایک تیرا ڈائریکٹ دشمن ہے. ایک دشمن کا دوست ہے وہ بھی تیرا دشمن ہے، اور ایک تیرے دوست کا دشمن ہے وہ بھی تیرا دشمن ہے. الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت نبی کی آل بیت سے دوستی رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے دشمنوں سے بھی ہماری دشمنی ہو. اسی اصول پر میرے اعلیٰ حضرت امام عاشق
خان قبلہ دل و جان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن، ان کے چھوٹے بھائی استاد زمن حضرت امام حسن رضا خان، انہوں نے اسی اصول پہ یہ منقبت لکھی ہے، ذرا پیار سے جان عالم ہو فدا اے خاندان۔ اب نفرت کا اظہار دشمنوں سے کیسے ہے؟ آل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں، آل بیت پاک سے آل بیت پاک سے آل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، اور تم کو میدان نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ بعد از حمد و صلاۃ لائق سخت تعظیم و تکریم جمیع علماء اہل سنت، سادات گرامی المرتبت، سناہانان مصطفیٰ، میزبانان گرامی المرتبت جناب محترم میاں یاسر اختر آرائیں صاحب، میاں سربلند اختر صاحب، جناب محترم میاں ذیشان صاحب، میرے انتہائی قابل قدر ایک دلوں کے اندر عشق رسول، محبت اہل بیت اور ادب صحابہ کی آگ لگاتی آواز جناب محترم محمد افتخار رضوی صاحب، دیگر جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج سابقہ سالوں کی طرح میاں اختر حسین صاحب مرحوم و مغفور کے صاحبزادگان نے اپنے والد گرامی کے ایصال ثواب کے لیے محفل پاک بعنوان ذکر نواسۂ رسول اس کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم و مغفور کی بخشش فرما کر درجات کو بلند فرمائے، اور جو ان کے بیٹوں نے اپنے والد گرامی کے ساتھ محبتوں کا اظہار فرمایا، اللہ تعالیٰ دارین کی خیر بھلائی اور ان پر اپنی خاص رحمتوں اور نعمتوں کی کثرت فرمائے۔ میں بغیر کسی لمبی تمہید کے، ویسے پچھلے کئی سالوں سے میرا بیان زور کی نماز کے بعد ہوتا تھا، اس دفعہ ایک اور پروگرام کی وجہ سے میں وہاں پہلے وعدہ کر چکا تھا، تو ہمارے محترم بھائی جناب محمد شاہد صاحب وہی محبت فرماتے ہیں، وہی اکثر رابطہ فرماتے ہیں، تو ان سے میں نے گزارش کی کہ میں چونکہ اگلی جگہ وعدہ کر چکا ہوں، تو انہوں نے پھر کہا چلیں آپ ظہر سے پہلے ہی خطاب کر لیں، تو مقصود حاضری ہے، اور میرا دل کرتا ہے کہ آج موضوع رکھوں حسین اور قرآن۔ لیکن آپ کو پتہ ہے میں طبعی طور پر، میری ایک طبیعت میں خطیب ہوں، تو خطیب جس طرح شاعر کے کلام کا نزول ہوتا ہے ایک ماحول کی وجہ سے، ہم جو خطباء ہوتے ہیں تو ویسے تو چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں ذہن میں، لیکن جو ہمارے جملے ہوتے ہیں اور وہی اصل چیز ہوتی ہے نکات، وہ عوام کے ذوق کی وجہ سے ان کا ورود ہوتا ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ قرآن و سنت سے باہر نہ جاؤں، جو میرا موضوع ہے
میری ایک پکی عادت ہے کہ میں اپنے موضوع سے دائیں بائیں نہ ہوتا ہوں اور نہ کسی کا ہونا پسند کرتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیتیں 2 مختلف مقامات سے آیات کا حصہ تلاوت کیا ہے۔ ایک تو مشہور آیت ہے، اس کے ذیل میں اس سے پہلے میں یہیں پر گفتگو کر چکا ہوں اور وہ ریکارڈنگ موجود ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس کا اگلا حصہ اس دفعہ ڈسکس کروں، لیکن اس سے پہلے میں جو آپ حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہو، آپ جو اس گرمی کے ماحول میں اپنے کام کا چھوڑ کر یہاں ذکر نواسہ سید الابرار امام علی مقام امام حسین پاک کا ذکر سننے سنانے آئے ہو، تو یقیناً آپ کے دلوں میں محبت ہے۔ اچھا، اب کئی لوگ یہ تنقید کرتے ہیں، کہتے ہیں جی تیسری شکل تک ہوتے کہتے ہیں میں محبت اہل بیت رکھنا، ایسے ہی کہتے ہیں۔ کوئی شکل پہ اٹیک کرتا ہے، کوئی اس کے نالج پہ اٹیک کرتا ہے، کوئی اس کے لباس پہ اٹیک کرتا ہے، کوئی کسی خاندان پہ اٹیک کرتا ہے۔ میں آج قرآن سے نہ پوچھ لوں کہ یہ اہل بیت کی محبت کن کے دلوں میں آتی ہے؟ اے بچہ تو میں نے تنگ کریں گا نا، تو سائڈ دے کر سب تسی اتھے آ جا، میرا پتر میرے سامنے تو اٹھ جا، اتھے آ جا، تھوڑا اس کو پیچھے کر دینا۔ آپ کا ذوق تھوڑا اور ہے، خاموشی والا، آپ آگے آ جاؤ بیٹا، آپ آگے آ جاؤ، جزاک اللہ، آگے آ جاؤ، نہیں یار آ جانا، میں بلا رہا ہوں۔ قرآن مجید قرآن رشید میں میرا اللہ فرماتا ہے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، ان قریب ہم لوگوں کے دلوں میں ان کا پیار ڈالیں گے۔ اللہ فرماتے ان قریب ہم لوگوں کے دلوں میں، جاگیں ہم لوگوں کے دلوں میں ان کا پیار ڈالیں گے۔ اب یہاں ہم نے دیکھنا ہے کہ لوگ کون ہیں اور پیار کن کا ہے، کن لوگوں کے دلوں میں کن کا پیار ڈالنے کی اللہ تعالیٰ یہاں بات فرما رہا ہے۔ میرے دوستو، بات کروں گا مولا علی کے بیٹے کی، حضرت امام محمد بن حنفیہ، سب پڑھ لیجئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کے حسنین کریمین کے علاوہ اور بیویوں سے کئی بیٹے تھے، اور ان میں سے صرف 6 بیٹے تو وہ ہیں جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ مولا علی کے 6 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے۔ حضرت ابو بکر، جو آہستہ بولے گا میں اس کے لیے پھر کیا بولوں، حضرت ابو بکر بن علی، حضرت عمر بن علی، اور میں آپ کو کمال کی بات بتاؤں، یہ حضرت ابو بکر بن علی میرے مولا علی کا وہ بیٹا ہے گبرو جوان، جو آل بیت کی طرف سے سب سے پہلے یزیدی فوج کے سامنے جا کے کھڑے ہوئے، اور آپ کے وہ مشہور جملے تمام تاریخ اور سیرت کی کتابوں کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ آپ نے اپنا تعارف کروایا تھا، انا ابو بکر بن علی بن ابی طالب، میں ابو طالب کا پوتا، علی کا بیٹا ابو بکر ہوں۔ لیکن میں اگلا جملہ جب آپ کے سامنے پڑھوں گا ایک دفعہ آپ کی طبیعت مچل جائے گی۔ آپ نے جو اگلا جملہ فرمایا وہ سنو، فرمایا کہ ہوں علی کا بیٹا لیکن حسین کو بھائی بھی کہتا ہوں لیکن ان کا نوکر بن کے آیا۔ آئے ہائے ہائے ہائے، یار اتنے ڈھیلے بولے ادھر سبحان اللہ کی آواز ہے۔ اب سوال یہ ہے، حسین کی رگوں میں بھی علی کا خون، ابو بکر کی رگوں میں بھی مولا علی کا خون، اب دونوں ایک باپ کے بیٹے ہیں، تو پھر یہاں ایک بھائی یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں جناب حسین پاک کا غلام ہوں؟ میں تھوڑا جس اب بیٹے کا نام میں نے لیا نا حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ، میں ذرا انہی کا واقعہ ایک سنا دیتا ہوں۔ حضرت امام جامی نے لکھا ہے کہ ایک دن امام زین العابدین علیہ السلام
اور جناب حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ، یہ دونوں چچا بھتیجے ہیں. تو یہ دونوں ایک کسی معاملے پہ گھر میں معاملات ہو جاتے ہیں. تو حضرت محمد بن حنفیہ آپ نے فرمایا کہ زین العابدین میں علی کا بیٹا ہوں. یار میں علی کا بیٹا ہوں. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں تیرے والد کا بھائی ہوں، میں تیرا چچا ہوں، اور میری رگوں میں بھی مولا علی کا خون ہے. اللہ اکبر. حضرت امام زین العابدین آپ بڑے دھیمے مزاج کے تھے. آپ نے دھیمے لہجے میں فرمایا ہاں چچا آپ علی کے بیٹے ہیں اور میں زہرا کا بیٹا ہوں. آپ مولا علی کے بیٹے ہیں، میں سیدہ زہرا کا بیٹا ہوں. بتانا یہ مقصود تھا کہ ہمیں جو عزت شرافت کا یہ جو تر امتیاز باقی سب سے جدا کرتا ہے وہ نبی کا خون ہے، اور نبی کا خون بی بی فاطمہ کے ذریعے سے ہمارے بدن میں آیا. میرے اعلیٰ حضرت امام عاشقاں قبلہ دل و جاں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، آپ سے سوال ہوا یہ سیدوں کو عزت کس وجہ سے ہے؟ یار مہربانی فرمائیں گے آپ، سادات کو عزت کس وجہ سے ہے؟ تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ویسے تو علی پاک کے اور بھی بڑے بیٹے تھے، لیکن حسن و حسین اور سیدوں کو عزت زہرا پاک کے خون کی وجہ سے ہے. آئے آئے میرے دوستو، یہ محمد بن حنفیہ، لیکن میں پہلے عرض کر دوں صرف 6 بھائی حضرت سیدنا امام حسین کے کربلا میں شہید ہوئے. حضرت غازی عباس، میرے خیال میں وہ تو سب کو نام آتا ہے اور ان کا نام عام طور پر بیان بھی ہوتا ہے. حضرت ابو بکر بن علی، حضرت سیدنا عمر بن علی، حضرت عثمان بن علی، حضرت سیدنا جعفر بن علی، حضرت سیدنا عبداللہ بن علی. میرے دوستو توجہ سے سننا ہے، اب یہ بھی کربلا میں شہید ہوئے، اور اللہ کی قسم میں علی کے پتروں نے علی کے خون کی لاج رکھی ہے. ایک ایک بیٹے نے 20 لانتی گرائے ہیں. میں آپ کو ایک دعوت فکر دے کے جا رہا ہوں پنڈی بٹیاں والوں، اور یقیناً پتہ نہیں آپ کے اس مسجد چھوٹی سی ہے لیکن یہاں کی گفتگو لاکھوں کروڑوں میں کئی ملینز میں وہ ہماری کلپنگ لوگوں نے دیکھی، یعنی بے شمار جگہ ہمارا وہ میسج آپ کے اسٹیج کا گیا. مجھے دل میں سوچ رہا تھا یہ بہت کم ایسا ہوتا ہے، لیکن اصل وجہ یہ جو محفل کروانے والے نا وہ دل سے آل محمد کی محبت سے محفل کروانے. تو اس حوالے سے میرا یہ میسج آپ تک بھی اور انشاءاللہ لاکھوں کروڑوں لوگوں تک جائے گا. میرا سوال ہے کہ اگر کربلا کے اندر، اور ہم الحمدللہ کربلا والوں کے دل سے نوکر ہیں، اور بھائی حنیف قریشی کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ لوگوں کو بتائے کہ ہمیں آل محمد کا کتنا پیار ہے. الحمدللہ ہمارا قول، عمل، کردار، تقریر، تحریر اس بات کی گواہ ہے. ہم زندہ تو زندہ ہیں، ہم مریں گے ہمارے جنازوں سے بھی علی علی کی آوازیں آئیں گی. ہمیں یہ کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ بات بھی ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں. کیا یہ ظلم نہیں علی کی اولاد کے ساتھ کہ 2 بیٹوں کا ذکر تو ہو، باقی 5 بیٹوں کا ذکر کیوں نہ ہو؟ مجھے بتائیے کیا آج تک کسی ذاکر کی زبان سے آپ نے ابو بکر بن علی کا نام سنا، عمر بن علی کا نام سنا، عثمان بن علی کا نام سنا؟ کیوں نہیں سنا؟ اصل میں اس لیے یہ نام زبان پہ نہیں آتا کہ اگر یہ بیان کر دیا جائے گا تو عقیدہ اہل سنت ویسے بھی چمک رہا ہے اور چمکتا دمکتا نظر آئے گا. کیوں کہ ایک نارمل سا بندہ کہے گا ارے بھائی میں یزید سے نفرت کرتا ہوں، میرے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں، میرے بچے کو کوئی قتل بھی کر دے، میں کبھی اپنے گھر میں یزید نہ نام رکھنے دوں. کیا خیال ہے آپ میں سے کوئی ایسا ہے؟
کہ جو اپنے گھر میں یزید کا نام اپنے گھر میں بطور بچے کے نام کے وہ رکھے؟ نہیں، نفرت ہے ہمیں. اور ہمارا جو دشمن ہو، ہم دشمن کا نام اپنے گھر میں کبھی بھی اپنی چار دیواری کے اندر سننا گوارا نہیں کرتے. تو یہ اب حضرت علی المرتضی، میں یار بات کروں گا اپنے امام کی، تھوڑا سا میرے موضوع سے بالکل نہیں ہٹوں گا، آپ بے فکر رہیں. بھائی انشاءاللہ یہ دلیل ایسے لگے گی کہ آپ کو مزہ آئے گا. بتائیے جب امام حسین اور امام حسن پاک کا نام رکھا گیا، میرے خیال حدیث کی طرف نہ چلا جاؤں، ابھی آیت میں نے بیان نہیں کی، تشریح نہیں کی، لیکن میں پہلے یہ جملہ ضرور عرض کروں گا. میرے امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف، اور الحمدللہ یہ فقیر فتاوی رضویہ شریف حافظ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن اس کا ایک ایک صفحہ ہماری نظروں سے گزرا ہوا ہے. اور ابھی میری کتاباً قریب مارکیٹ میں آ رہی ہے کہ امام احمد رضا بریلوی اور محبت اہل بیت. ہاں، یہ جو آج کل کئی ناسبی ذہن کے کہتے ہیں نا کہ احمد رضا بریلوی نے آل نبی کے لیے کیا کیا، خدا کی قسم جس لیول پہ جا کے میرے امام نے آل محمد کی شان بیان کی ہے، کوئی ماں کا پتر جا ہی نہیں سکتا وہاں پہ. ہاں، ایک دفعہ آپ کے دماغ روشن ہو جائیں گے کہ احمد رضا بریلوی نے، اور میں آگے چل کے بیان کروں گا کہ احمد رضا اس لیول پہ گیا کیوں، وہ بھی میں قرآن سے بیان کروں گا، اپنی طرف سے نہیں. لیکن پہلے مجھے سنانے دیجئے کہ حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے گھر میں سیدہ زہرا کے ہاں پہلا بیٹا پیدا ہوا. مولا علی میرے نبی کی خدمت میں گئے، یا رسول اللہ آپ کا شہزادہ ہوا ہے، نواسہ پیدا ہوا ہے. میرے نبی نے سوال کیا، فرمایا علی نام کیا رکھا ہے، نام کیا رکھا ہے؟ مولا علی نے عرض کی آقا جی حرب. کیا نام رکھا ہے؟ حرب. حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگجو. چونکہ شیر، مولا علی شیر خدا ہیں، مرد میدان ہیں، تو عرب کا یہ انداز ہوتا تھا، بڑے بھاری برکم نام رکھتے تھے. جیسے حضرت علی کی ماں نے نام رکھا حیدر، چیر پھاڑ کے کھانے والا شیر ہیں جی. تو نام ایسے رکھتے تھے تاکہ نام کا اثر ہو جائے اگلے دشمن پہ. تو عرض کی یا رسول اللہ میں نے اپنے لال کا نام کیا رکھا ہے؟ حرب. میرے نبی نے فرمایا لا بل و حسن. یار اے جتنا ہے 5-7 سبحان اللہ نہیں بول سکتے جی، بولو. کیا نام رکھے ہم نے؟ حسن. اچھا جی حسن نام ہو گیا. اگلا بیٹا پیدا ہوا، میرے آقا مولا کائنات پھر گئے، یا رسول اللہ آپ کے ایک اور شہزادہ پیدا ہوا، آپ کے ایک اور نواسہ دنیا میں آیا. فرمایا نام کیا چنا ہے؟ پھر اپنا یاد کیا ہوا نام سنایا حرب. ثانیاً دوبارہ پھر فرمایا حرب. میں نے نام رکھے جنگجو. میرے نبی نے فرمایا بالوا حسین، بالوا حسین. اب تیسرا بیٹا پیدا ہوتا ہے جناب حضرت محسن. توجہ سے سنیے، پھر جاتے ہیں یا نبی اللہ ایک اور نواسہ آپ کا پیدا ہوا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں نام کیا رکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں حرب. میرے آقا فرماتے ہیں بالوا محسن. اچھا اب مولا علی کے 3 بیٹوں کے نام میرے نبی نے حرب یعنی اس قسم کے نہیں رکھنے دیے. معلوم ہے کیوں؟ علی کی تربیت ہو رہی تھی کہ علی پتروں کے نام چن کے رکھے جاتے ہیں. ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے. علی بیٹوں کے نام چن کے رکھے جاتے ہیں، بیٹوں کے نام شرفاء کے نام پہ رکھے جاتے ہیں، بیٹوں کے نام عظمت والوں کے نام پہ رکھے جاتے ہیں. اب خود بتا، جس علی کی 3 بیٹوں کی واری تربیت ہوئی تھی، اس علی نے ابو بکر، عمر اور عثمان نام کیا سوچ کے رکھا ہوگا؟ آئے ہائے ہائے. اور یہ بحث میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے علی کی نظر میں ابو بکر بھی عزت والا تھا، عمر بھی عزت والا تھا، عثمان بھی عزت والا تھا. اے امت مسلمہ، اے میرے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں، جو علی کا سچا نوکر ہو وہ علی کے قول و کردار سے منہ نہیں پھیر سکتا. جب علی اپنے گھر میں ابو بکر، عمر اور عثمان کو رکھے. اچھا میں آپ کو ایک کمال کی بات بتاؤں. ہمارے کچھ دوست کربلا میں گئے تو میں نے ان کو کہا یار یہاں پر کربلا میں آل بیت کے وہ جو شہداء ہیں ان کے ناموں کی لسٹ تو بنی ہوگی. انہوں نے کہا جی بالکل یہاں وہ کتبہ لگا ہے. میں نے کہا مہربانی کر فوٹو کھینچ کے بھیج. اچھا اب ہوا کیا جناب،
کہ نام تو ظاہر ہے وہ جو 72 نام ہیں ان میں ابو بکر بھی ہے، ان میں عمر بھی ہے، ان میں عثمان بھی ہے، لیکن کیا کریں اندر گھسے ہوئے بغض کا کہ انہوں نے وہاں پر اس کو جناب وہ چونکہ یہ جس طرح ٹائل کے اندر فکس نہیں ہے اس طرح وہ فکس نام تھا، انہوں نے اس کو توڑا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے اگر نام کو کھرچو تو پیچھے نشان تو چھوڑ جاتا ہے، ہاں نشان تو چھوڑ جاتا ہے۔ تصویر میرے پاس آئی، میں سمجھ گیا کہ ابو بکر عمر عثمان کا نام آج بھی ان لوگوں کے دلوں میں آگ لگا رہا ہے، لیکن یہ بھلے یہاں سے کھرچیں عرش سے یہ نام نہیں کھرچا جا سکتا۔ آئے ہائے، تو میں بات تو وہ ہو رہی تھی، اصل میں تو میں نے بالکل موضوع سے نہیں ہٹنا ہے۔ میرے مولا علی کے بیٹے محمد بن علی، ابو بکر بن علی، عثمان بن علی، عمر بن جعفر بن علی، عباس بن علی، حسین بن علی، اور دوسرے بیٹے یہ تو شہید ہو گئے تھے، حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر فرماتے گئے، میرا رب فرماتا ہے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرحمن ودا، ان قریب لوگوں کے دلوں میں ہم ان کا پیار ڈالیں گے۔ کن کا پیار؟ مولا علی کا بیٹا فرماتے ہیں لا یبقى مؤمن الا وفی قلبہ ود لعلی واہل البیت۔ کوئی ایک مومن بھی ایسا نہیں ہے جس کے دل میں اللہ نے علی اور علی کے بچوں کا پیار نہ ڈالا ہو۔ پتہ چلا کہ آل بیت اطہار کی محبت کے لیے نہ پگڑی کا ہونا ضروری ہے، نہ داڑھی کا ہونا ضروری ہے، نہ اس کے لیے مولوی اور پیر ہونا ضروری ہے، نہ اس کے لیے سید اور قریشی ہاشمی ہونا ضروری ہے۔ جاگنا ہے یار، جاگنا ہے ماشاءاللہ۔ نہ اس کے لیے کسی مدرسے کا فارغ التحصیل ہونا ضروری ہے، البتہ مولا علی اور ان کے بچوں کے پیار کے لیے مومن ہونا ضروری ہے۔ میں بات کروں گا ضرور فاتح قادیاں، نیر دوراں، حضرت قبلہ عالم مجدد اعظم پیر مہر علی شاہ سرکار۔ آستانہ علیہ گولڑا شریف یاد رکھیے، یہ پیر مہر علی شاہ سرکار یہ صرف پیر نہیں تھے، یہ وقت کے مجدد تھے، یہ وقت کے مناظر تھے، بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، اور اپنے دور کی اتنی بڑی شخصیت تھی کہ تمام مسالک والوں کو جب ضرورت پڑی کہ مرزا قادیانی کے مقابلہ کون کرے تو سب ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہوئے، مہر علی، علی کا پتر آگے کھڑا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہر چیز کے ایک ہوتے ہیں نا بیج، ذرا توجہ سے سننا ہے، بیج سمجھتے ہو نا، اپنی بولی کی کہندے ہو، تخم، بیج۔ تو ایک آدمی ہو، چودھری ہو، ملک ہو، راجہ ہو، پٹھی ہو، جس کی 100 کنال زمین پراپرٹی ہو، حال بھی ہوں 3 ٹریکٹر، ٹیوب ویل بھی اپنے لگے ہوں، جناب وہ 6 دفعہ حل چلوائے، 10 دفعہ پانی دلوائے، بس صرف ایک کام نہ کرے، بیج نہ ڈلوائے، تو کیا خیال ہے 6 مہینے کے بعد فصل کاٹنے جائے گا؟ نہیں، ایسے ہی ہے۔ تو آئیے ذرا پیر مہر علی شاہ صاحب کیا لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں دلوں میں ایمان کا تخم محمد کی آل کی محبت ہے، جس کی وجہ سے ایمان جنم لیتا ہے، جس کی وجہ سے دلوں میں ایمان پیدا ہوتا ہے۔ تو دلوں کے ایمان کا تخم آل محمد کی محبت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس دل میں 5 تن نہیں ہے وہاں سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن ایمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، آل نبی کا پیار
زندگی گر ان سے نہیں پیار تو سب کچھ فضول ہے گر ان سے نہیں پیار تو سب کچھ فضول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے مولا علی کی جان خون رسول ہے مولا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین. میرا رب قرآن میں اعلان فرما رہا ہے کہ کوئی مومن ایسا نہیں ہے جس کے دل میں اللہ، مولوی نہیں، ذاکر نہیں، اور مہربانی فرماؤ، مولوی نہیں، پیر نہیں، ذاکر نہیں، مفتی نہیں، اللہ اللہ اللہ. کوئی مومن ایسا نہیں جس کے دل میں اللہ، علی اور آل بیت کا پیار نہ ڈالے. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ کہ یہ سودے کسی دکان سے نہیں ملتے ہیں. نبی کی آل بیت کا یہ جو پیار کا یہ جو خزانہ ہے نا، یہ کسی ورکشاپ سے یا کسی انجینئرنگ فیکٹری سے یا کہیں اور سے یہ چیز نہیں ملتی ہے، یہ اللہ ڈالتا ہے. بھائی پیار سے یہ کون ڈالتا ہے؟ اللہ ڈالتا ہے. اور میرے نبی کی صحیح حدیث میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ شریف میں 2 جگہ یہ حدیث پاک لکھی ہے. میرے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنے چچا سے فرمایا اور اس کے علاوہ دیگر اہل بیت کے افراد سے مخاطب ہو کے فرمایا اے میرے گھر والو، اے میرے اہل بیت، واللہ لا يدخل قلب رجل الایمان، اللہ کی قسم کسی بندے کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا حتی یحبکم للہ ولرسولہ، جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے تم سے پیار نہ کر لے. بھائی داخلہ، انٹری نہیں ہوتی دل میں ایمان کی. توجہ ہے کہ نہیں؟ دل میں ایمان داخلی اس وقت ہوتا ہے جب آل محمد کا پیار آئے. اس لیے گولڑے کا بابا فرماتا ہے یہ وہ بیج ہے، آل نبی کی محبت وہ تخم ہے جو ایمان کو جنم دیتا ہے، ایمان کا تخم پیدا کرتا ہے. اے میرے حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، پتا چلا اہل ایمان کے دلوں میں اللہ اپنے محبوب کی آل کے بچے بچے کا پیار ڈال دیتا ہے. اچھا جی، اب پیار آ گیا. میں نے عرض کیا قرآن شریف کے حوالے سے، پیار آ گیا دل میں. بھئی پیار آ گیا، بولو آ گیا. اب اگلا سٹیپ، آیت آپ نے بہت ساری دفعہ پڑھی ہوئی ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. میں یہ آیت یہیں تک برکت کے لیے میں نے پڑھی ہے. اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں جو تبلیغ رسالت کی ہے، میں نے حق ادا کی ہے، میں اس کا تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگا. إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو بس پھر میری آل بیت سے محبت رکھو. یہ بات پچھلے 2 سالوں میں یہاں بیان کر چکا کہ خود صحابہ کرام دوڑے دوڑے آئے، ان کو سمجھ آ گیا کہ ایک طرف پوری رسالت ہے، پوری تبلیغ ہے اور اس کا بدلہ حضور مانگ رہے ہیں، تو ظاہر ہی حکم وجوب میں اس لیے انہوں نے آکر عرض کی حضور یہ بندے بتائیں جن کا پیار آپ نے اللہ کے قرآن نے ہم پہ واجب اور فرض کیے. میرے نبی نے نام گنے، فرمایا علی، فاطمہ، حسن، حسین. یہ کئی حضرات کو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے،
وہ کہتے ہیں جی کہ بس آپ صرف 5 تن کو کیوں بیان کرتے ہیں؟ میں کیا کروں، آیت تطہیر نازل ہوئی، طبرانی میں موجود ہے، امام حاکم نے صحیح حدیث کے اندر سند کے ساتھ روایتیں موجود ہیں، تفسیر در منصور میں موجود ہے، تفسیر کبیر میں موجود ہے، تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے، تفسیر قرطبی میں موجود ہے، اسی طرح امام طبری نے لکھا ہے، حضرت شیخ محقق محدث دہلوی نے لکھا ہے، ملا علی قاری نے لکھا ہے، میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے لکھا ہے، اور بڑے بڑے محدثین اور علماء نے لکھا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا ہم 5 ہیں جن کی شان میں قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، ایک میں ہوں، ایک علی ہے، ایک حسن ہے، ایک زہرا ہے، ایک حسین ہے۔ تو جب نبی خود 5 کر رہے تھے، میں تو تسی اگر 5 دا نعرہ لا لئیے تو پھر کی موت پہندی ہے؟ یا علی یا علی۔ اسی لیے تو پھر پڑھنے والے پڑھتے ہیں کہ کانڈے کارے نہ تو پنجانو، مکھ مار نہ پر جاتو، جنت تے جہنم دی گل یار اس کو کھول دے یار مہربانی کر، جنت تے جہنم دی گل یار تے مکڑی فاطمہ گل حشر بچ تیرے لالت مکڑی، فاطمہ گل حشر بچ تیرے۔ میرے دوستو فاطمہ 2 ہیں جن کے لال قیامت میں حکمرانی کریں گے، ایک فاطمہ بنت اسد ہے، ایک فاطمہ بنت محمد ہے۔ فاطمہ بنت اسد کا لال مولا علی، فاطمہ بنت محمد کے 2 لال، ایک حسن ایک حسین۔ میری اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ مطلع القمرین میں لکھتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، بھائی بسم اللہ ذرا سبحان اللہ کی آواز ہے، جناب حضرت ابو بکر صدیق اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جنت میں داخلے سے قبل روک لیا جائے گا، جنت میں صرف وہی جائے گا جسے علی اجازت عطا فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ میں اصل ماخذ کتب کا بھی حوالہ دوں، لیکن امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی کا نام الحمدللہ 1000 نام ایک طرف، احمد رضا بریلوی کا نام ایک طرف، دنیا مانتی ہے نہ اس میں رفظ تھا، نہ اس میں خروج تھا، نہ اس میں نصب تھا، نہ اس میں کوئی اور بیماری تھی، احمد رضا کا بال سنی تھا۔ اس لیے میرے امام اہل سنت کی کتاب کا حوالہ آ گیا، سوچئے ذرا اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، اور کمال کی بات یہ ہے حدیث کو روایت کون کر رہا ہے؟ روایت کون کر رہا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ آپ فرماتے ہیں جنت میں وہی جا سکتا ہے جسے اجازت نامہ، اے ماشاءاللہ جڑے صرف میرے منہ دیکھ کے سو گزارا کر رہے ہو، سر لا رہے ہو، اللہ کے بندو بولو یار، جنت میں کون جائے گا جسے اجازت نامہ علی عطا فرمائیں گے؟ تو اب مجھے کہنے دو نا کہ مولوی ہو یا پیر ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، دنیا میں جو مرضی کر لے، آخری متھا ہو دا مولا علی نلی لگنا جائے۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے کہ کنڈ کرنا تو پنجا دو، نکھ مارنا پنجا تو، جنت تے جہنم دی گل آلت مکڑی، جنت تے جہنم گل آلت مکڑی۔ اب حدیث تمہارے سامنے آ گئی، اب سوچ کے کو اے فاطمہ گل حشر وچ تیرے لال تے
فاطمہ گل حشر بچ تیرے لال میرے نبی سے پیار کرنے والوں آیت تو آپ نے سن لی لیکن اس کا اگلا حصہ سنو میرا رب فرماتا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا یار یہ آپ کی توجہ رہے گی تو بڑا مزہ آنے والا ہے آپ کو میرا اللہ فرماتا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا امام آلوسی کی تشریح کو سامنے رکھتے ہوئے میں معنی کرنے لگا ہوں آئمہ محدثین مفسرین یہ وضاحت فرماتے گئے اللہ فرماتا ہے جس بندے کو اس آل نبی کی محبت کی نیکی مل گئی بلکہ فرمایا یقترف حسنتن جس نے یہ آل نبی کی محبت کی نیکی کمائی میرا رب فرماتا ہے نزد لہو فیہا حسنا ہم اس نیکی کو گھٹائیں گے نہیں بلکہ ہم اس کے حسن کو اور بھی بڑھائیں میرے دوستوں اب آپ نے بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے کئیوں کو ہم نے دیکھا داڑیاں پگڑیاں امامیں سجائے ہوتے ہیں لیکن حالات زمانہ کی خباستوں کا مقابلہ نہ کر کے اگلے دنوں سالوں میں پتہ لگتا ہے کہ یار وہ جو داڑھی پگڑی والا وہ فلانا ایک آدمی تھا گیا ختم ہو گیا نمازیں چھوٹ جاتی ہیں داڑیاں مونڈی جاتی ہیں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے یہ جو چیز آج میں آپ کے نقطہ نظر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں قرآن کا آپ کو ایک دفعہ مزہ آنے لگا ہے اللہ فرماتا ہے جو شخص آل نبی کی محبت والی نیکی کمائے اس نیکی کو ختم نہیں ہونے دیتے ہم نزد لہو فیہا حسنا ہم اس نیکی کے اندر اس کے حسن میں اضافہ کر دیتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جس کے دل میں ایک بار نبی کی آل کا پیار آ جائے وہ پیار گھٹتا نہیں بڑھتا چلا جاتا ہے یہ قرآن کا فیصلہ ہے وہ پیار گھٹتا نہیں بولو بڑھتا چلا جاتا ہے یہ جب پیار ہوتا ہے نا تو پھر قلم کی نوک پر یہ لفظ آتے ہیں آب تطہیر سے جس کے پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام پارا آئے صحف گنچہ آئے قدس آل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام اشجع الاشجعی امام المتقی قوت زور بازو نبوت پہ لاکھوں سلام سیدہ طاہرہ عابدہ زاہدہ یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام شہزادہ گلگوں قبا سید الشہداء اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام یہ پیار ہے تب قلم کی نوک پر یہ جملے آتے ہیں رب فرماتا ہے پیار بڑھاتے ہیں ہم جب پیار بڑھتا ہے تو پتہ ہے بندہ کہاں چلا جاتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانا لیکن جو جملہ میں آگے عرض کرنے لگا ہوں وہ اس سے بھی اوپر والا جملہ ہے ذرا غور کرو جس وقت محبت بڑھتی ہے تو پھر میرا امام لکھتا ہے کہ ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے نیموں میں جامع نور کا صاف شکل پاک دونوں کے ملنے سے عیاں جیسے خط توام میں لکھا ہو دو برقع نور کا تیری نسل پاک چلو اولیاں پڑھ لو تامی پڑھو ضرور تیری نسل پاک ہے اس کو کھول دے میرے بھائی تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا نور کا
معلوم ہے اعلیٰ حضرت نے ان اشعار میں کس لیول کی بات کی ہے؟ میرے نبی کی حدیث ہیں کہ حضرت امام حسن سینے سے اوپر اوپر حضور کی تصویر تھے، امام حسین نیچے تک یعنی نچلا دھڑ، اور جب دونوں کو ملاؤ تو تصویر بنتی تھی۔ اب میں تجھے مشابہت بتا رہا ہوں، ایک دفعہ تیرا کلیجہ ٹھر جائے گا، ٹھنڈ پہ جانی ہے، توجہ سے سننا۔ اعلیٰ حضرت اپنی بات کرتے ہیں، میں تجھے اپنے انداز سے بات سمجھاتا ہوں۔ تم لوگوں نے کبھی دیکھا کہ کاغذ کے نیچے ایک شے رکھتے ہیں، کیا بولتے ہیں اسے؟ کاربن پیپر رکھ کے اوپر آپ لکھتے ہو۔ اور بھائی یہ پولیس والے پہلے عدالتی کاموں والے وہ 10 کاپیاں ایک دفعہ وہ بناتے تھے، ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ یعنی اوپر رکھا، نیچے کاربن، پھر نیچے کاربن، پھر نیچے کاربن۔ اوپر والی اوریجنل ہوتی تھی، نیچے والیوں کو کاربن کاپی کہتے تھے۔ ویسے تو فوٹو کاپی آ گئی نا، تو پرانے ویلوں میں کیا کہتے تھے؟ کاربن کاپی کہتے تھے، اور عدالتوں میں یہی کاربن کاپیاں چلتی تھیں۔ اس وقت یہ دوسری فوٹو کاپیاں یہ پہلے نہیں ہوتی تھی، یہ کاربن کاپیاں چلتی تھیں۔ اب ذرا توجہ کرو، اب ہوتی اوپر والی اوریجنل تھی، کیونکہ کاتب کی قلم نے اسے لکھا، لیکن سیم لکھا ہوا نچلے صفوں پر بھی اس کاربن پیپر کے ذریعے سے نظر آ گیا۔ تو یوں سمجھو کہ خط تفاہم میں لکھا ہے دوبر کا نور کا۔ ذرا سمجھو میرے مصطفیٰ آپ کی تصویر جب حسن اور حسین دونوں ملتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے ذرہ بھی فرق نظر نہیں آتا۔ بھائی یہ کب ہو سکتا ہے؟ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ نزد لوفیہ حسنہ، بلکہ میرا دل کرتا ہے میں تھوڑا سا حسنین کریمین کی امی جان کی بارگاہ میں بھی حاضری لگاؤں۔ سیدہ زہرا، اور خدا کی قسم اعلیٰ حضرت نے سنت تجنیس استعمال کی اس شعر میں، اور میں آپ کو ذوق آئے گا انشاءاللہ۔ سنت تجنیس یہ ہوتی ہے کہ ایک شاعر اپنا کلام لکھتے ہوئے ایک لفظ کو اپنے ایک شعر کے اندر 2-3 دفعہ استعمال کرتا ہے، لیکن تینوں جگہ پر اس کا معنی جدا ہوتا ہے۔ توجہ سے سننا ہے، تینوں جگہ اس کا معنی جدا ہوتا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک شعر میں ایک لفظ 7 دفعہ استعمال کیا ہے، اور 7 کی 7 جگہ اس کا معنی الگ ہے، اور ایک دفعہ آپ سنو گے تو آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ حضرت سیدہ زہرا پاک کی شان میں فرماتے ہیں، نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور مطلق کی کنیز اللہ رے لہنا نور کا۔ سیدہ زہرا کی عظمت بیان کرتے ہوئے میرا بریلی کا شاہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو حصہ سیدہ زہرا کو نور میں سے دیا وہ کسی کا نہیں ہے، کیوں؟ خود بھی نور ہے، بابا بھی نور ہے، شوہر بھی نور ہے، اور 2 بیٹے نور نور، اور نور مطلق کی کنیز اللہ رب العزت جو نور مطلق ہے ان کی یہ خاص بندی ہے، اور اللہ نے انہیں نور کا بڑا حصہ دیا ہے۔ 7 جگہ لفظ نور آیا، پہلی جگہ مراد فاطمہ، دوسری جگہ میرا نبی، تیسری جگہ حضرت علی، چوتھی جگہ امام حسن، 5ویں جگہ امام حسین، 6ٹھی جگہ کائنات کا رب، 7ویں جگہ نور بمانا نور روشنی۔ تو اب ایک شعر میں 7 دفعہ نور لا کر شان زہرا کو بیان کر رہا ہے احمد رضا۔ اے احمد رضا یہ کس طرح ہو گیا؟ تو جواب آتا ہے کہ رب کا وعدہ ہے کہ جس کے دل میں آل کی محبت کی نیکی ایک بار ڈھالوں گا، گھٹاؤں گا نہیں بڑھاؤں گا۔ یہ نیکی گھٹے گی نہیں، جلدی سے بسم اللہ، یہ نیکی گھٹے گی نہیں، یہ نیکی بولنا ہے، یہ نیکی گھٹے گی نہیں، یہ نیکی بڑھے گی۔ کتنی بڑھے گی؟ بس
اس زمن میں میری آخری بات ہے، میں آگے آ رہا ہوں بقیہ عنوان کی طرف. کتنی بڑھے گی نیکی؟ ذہن آدھر رکھنا بالخصوص علماء. افتخار میاں کتنی یہ نیکی بڑھے گی؟ اتنی بڑھے گی، عشق بڑھے گا، وارفتگی بڑھے گی. عشق وارفتگی بڑی پھر ذکر بڑھ جائے گا، اور پھر دیکھنے سننے والے شک میں پڑ جائیں گے، لگتا ہے احمد رضا شیعہ ہو گیا ہے. اسی لیے تو نجدیوں نے اپنی کتابوں میں لکھا یہ احمد رضا تو شیعہ تھا، رافضی تھا، وگرنہ اس لیول پہ جا کے علی علی نہ کرتا، شان آل محمد بیان نہ کرتا. ہم نے کہا پگلو یہ شیعہ نہیں ہے، یہ رب کا چنا ہوا ولی ہے. آل محمد کی محبت یہ شیعیت نہیں ہے، آل نبی کی محبت اصل میں سنیت ہے. اسی لیے تو پھر ہمیں یہ صدا لگانی پڑتی ہے کہ آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، گر ان سے نہیں پیار تو سب کچھ فضول ہے. گر ان سے نہیں پیار میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. مولا علی کی جان ہے، خون رسول ہے. ذرا ایک بار چک کے پڑھ لو نا تو مزہ آ جاوے. مولا علی کی جان ہے، خون مولا علی کی جان ہے، خون رسول ہے. مولا علی کی جان ہے، خون. اور کتنی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، کتنی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے. جس کے لیے رسول کے سجدوں، اور جس کے لیے یزید نے ظلم کیے بہت، جس کے لیے یزید لعین یزید، کمینہ یزید، لعنتی یزید، بدبخت یزید، جس کے لیے یزید نے ظلم کیے بہت، وہ تخت تو حسین کے قدموں پھول ہے. اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے. وہ تخت تو حسین. میرے دوستو کون حسین؟ آیت تطہیر کا مصداق حسین، آیت مودت میں موجود حسین، آیت مودت میں موجود حسین، آیت مبالہ میں ابناؤکم کے تحت حسین. آخری 10-15 منٹ میں چاہتا ہوں کہ ان کو ذرا ٹکا کے سن لو نشان حسین. کون حسین؟ درود میں میرا حسین، آیت تطہیر میں میرا حسین، آیت مودت میں میرا حسین، آیت مباہلہ میں میرا حسین، سورہ کوثر کے مصداق میں میرا حسین. قرآن کی کئی سو آیتوں کے اندر شامل. آئے ہائے میرا حسین. یہ کون حسین ہے؟ میرے نبی کے دل کا ٹکڑا، میرے نبی کی آنکھوں کا نور، میرے نبی کے دل کا چین، میرے نبی کے دل کا سرور. میرے دوستوں کون حسین؟ جسے میرے نبی نے گٹی دی تو لحاب کی. یہاں تھوڑا سا
ویسے آیات کا طرف جانا چاہ رہا تھا کہ ساری آیتیں پڑھوں اور ان کا مصداق بناؤں آل بیت کے حوالے سے، لیکن چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا بارگاہ حسینی میں میرا سلام کا نذرانہ پیش ہو جائے۔ میرا ایک جملہ ذہن میں رکھیے، نبی کے صحابہ نے آل نبی سے ٹوٹ کے پیار کیا ہے۔ اب اگلا جملہ سنو، اور نبی کی آل نے حد سے بڑھ کر صحابہ کی عزت کی ہے۔ توجہ ہے؟ آتے ہوئے میری طرف واٹس ایپ پہ کسی صاحب نے ایک کلپ بھیجا کسی صاحب کا کہ خلافت کبھی شورا سے ہوتی ہے اور خلافت کبھی جناب لوگ مل کے بناتے ہیں اور کبھی جناب وغیرہ وغیرہ، تو پھر بتاؤ یزید کے لیے تو شورا بھی تھی تو ساری تھی، تو حسین حق پر کیسے؟ ہم صرف اتنا ہی پوچھتے ہیں کہ اگر حسین پاک سے ہی پوچھ لیں کہ اگر یزید کی خلافت شورا پہ بھی تھی اور سارے معیار پہ پوری اتر رہی تھی تو آپ نے تلوار کیوں اٹھائی اور ابو بکر عمر اور عثمان کے خلاف علی کیوں چپ رہے؟ یار مہربانی فرمائیں۔ حالانکہ میرے امام نے ایک حدیث مبارکہ کئی سندوں سے لکھی ہے، حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ جناب بتائیں کیا حضور نے خلافت کے حوالے سے آپ کو کوئی راز کی بات بتائی تھی؟ آپ نے فرمایا خدا کی قسم اگر میرا نبی مجھے کچھ بتا کے جاتے تو اللہ کی قسم ہے میں ابو بکر اور عمر کو ممبر پہ نہ بیٹھنے دیتا، اگرچہ میرے ساتھ صرف ایک چادر ہی کیوں نہ ہوتی، میں ان سے قتال کرتا، میں لڑتا اگر نبی نے مجھے کچھ بتایا ہوتا۔ لیکن میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ کے نبی نے یہ معاملہ مسلمانوں کی شورا پہ رکھا تھا، مسلمانوں پہ رکھا تھا، اس لیے جب سب نے مانا تو ہم نے بھی ابو بکر کو خلیفۃ المسلمین مانا، ہم نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، ہم نے ابو بکر اور عمر کے ساتھ مل کے میدانوں میں جہاد کیا، اور آج بھی ہم کہتے ہیں وہ ہمارے ہم ان کے۔ سبحان اللہ کی آواز آئے۔ اے اہل سنت و جماعت، ہم حضور کی آل کے بھی نوکر ہیں اور حضور کے صحابہ کے بھی نوکر ہیں، لیکن یاد رکھو نبی کی آل نے حد سے بڑھ کر صحابہ کی عزت کی ہے اور صحابہ نے حد سے بڑھ کر نبی کی آل سے محبت کی ہے۔ میرے دوستو یہ بات تھوڑی نہیں کہ جمعے کے خطبے میں ایک بچہ کھڑا ہو جائے وقت کے حاکم کو خلیفۃ المسلمین کو کہہ کے نیچے اتر، وہ سیاسی تقریر نہ کر رہے ہوں، وہ جمعے کا خطبہ دے رہے ہوں اور خطبہ چھوڑیں خطبہ چھوڑیں خطبہ چھوڑیں سر ننگا کر لیں۔ میں نے کہا جیسے جدھر مرضی جاؤ کہیں نہ کہیں تمہیں سنت عمر کی ادا کرنی۔ میرے خیال میں آپ لوگوں کا ذوق نہیں ہے تو میں آپ کو اس طرف لے کے بھی نہیں جانا چاہتا۔ حضور ممبر کے اوپر دوران تقریر اور خطبہ امامہ اتار کے سائیڈ پہ رکھتے ہو، کبھی ریسرچ تو کرو کہ سب سے پہلے ممبر پہ بیٹھے ہوئے کس بندے نے امامہ اتارا تھا اور کیوں اتارا؟ بھائی آج کل تو سٹائل بن گیا نا کہ دوران تقریر امامہ اتار کے بھائیو اب ہم دوسری بات کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، میرے رب کا کرنا دیکھو، دنیا کے جتنے مرضی خطبوں پہ خطیبوں پہ چلے جاؤ انشاءاللہ تمہیں کہیں نہ کہیں حضرت عمر کی سنت ادا کرنی پڑے گی۔ امامہ اتارا حضرت عمر نے، نیچے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر آپ نے حضرت حسین علی وقار، سند صحیح ہے اس کی، حافظ ذہبی کہتے ہیں صحیح سند صحیح ہے، سیر اعلام النبلاء میں موجود ہے، الاستیاب میں موجود ہے، دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت عمر نیچے کھڑے ہوئے اور اپنا امامہ اتارا اور اتار کے حضرت حسین سے فرمایا کہ حسین انما انبتا اللہ ما ترا فی رؤوسنا وانتم، اے حسین اللہ کی قسم یہ جو ہمارے سر پہ عزت کی پگڑی ہے یا خدا نے عطا کی ہے، یہ تم آل محمد نے عطا کی۔ اس کا مطلب یہ اہل سنت و جماعت، میرے آقا فاروق اعظم یہ میسج 1.25 لاکھ صحابہ کے سامنے، یعنی ان تک پیغام پہنچ گیا ہوگا، امت محمدی تک یہ میسج آ گیا
حضرت عمر کا اعلان ہے، سروں پہ عزت کی پگڑی اسی کی سجے گی جس کے پیچھے ہاتھ محمد کی آل کا ہو۔ بھائی توجہ ہے، اپنا امامہ اتار کے سر ننگا کیا اور ننگا کر کے فرمایا یہ سر پہ عزت کے بال یا رب نے اگائے ہیں یا تم آل محمد نے اگائے ہیں۔ حضرت عمر کو نہیں پتا تھا کہ عزت دینے والا اللہ ہے؟ بھائی حضرت عمر کو نہیں پتا تھا یہ میری بحث نہیں ہے، یہ میرے امام کی بحث ہے۔ حضرت عمر کو پتا نہیں تھا کہ عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو وہ حسین پاک کو کیوں کہہ رہے تھے ہمارے سر پہ جو عزت کے بال ہیں تم نے اگائے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے، میرے امام نے فرمایا کہ کئی دفعہ اضافت فعل نسبت فعل سبب کی طرف ہوتی ہے۔ جیسے پیر پتر نہیں دیتا، پتر خدا دیتا ہے، اس کی دعا ذریعہ بنتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں بابے نے پتر دے دیتا، اسی طرح آل محمد عزت نہیں دیتے، عزت خدا دیتا ہے، لیکن ان کے واسطے سے عزت ملتی ہے۔ مطلب یہ کہ جب یہ ہوں تو عزت ہی عزت ہے۔ اور یہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں، جب عمر کہیں کہ عزت آل نبی کے در سے ملتی ہے تو ہم سنی کیوں نہ کہیں کہ عزت آل نبی کے در سے ملتی ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ پانی دو تھوڑا سا۔